یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے. لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں, یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے, جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ کو نکال کر لے کر آئے, لیکن کیسے پہنچے, پہنچنے کا سبب کیا تھا, کیا ماجرا تھا. یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں, وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے, اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی. 1947 میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا, ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں, حصار میں تھا. تو حصار اس شہر کا نام تھا, لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے اور تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے. اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا نہیں, وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں, باقی کوئی کام نہیں. تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر, چونکہ انہوں نے بھی, وہ مجھ سے ویسے 6 سال بڑے ہیں, انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا. تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی. تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے, چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی, اچھی تھی, تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی, مذاکرہ کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا, اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا, لیکن جو ایک مانوی ایک ربط قائم ہوا, ذہنی رشتہ ہے, قلبی رشتہ, وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر. کس کو نازل کیا ہے؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے, وہ جو لوح محفوظ میں ہے, اس کو ہم نے اتارا ہے محمد پر, تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ اے عربو, اے عرب کے رہنے والوں, اے امیین کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے, تم اچھی طرح سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص, اے نبی ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان. یہ قصص نہیں ہے, قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا, یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. احسن القصص, قصص جو ہے یہاں پر یہ مصدر ہے, بہترین بیان, ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اور یقیناً آپ اس سے پہلے, اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے, قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے, وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے, غافل تھے, آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے. اس قال یوسف لابیہ, حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی, ان سے 10 بیٹے تھے, بڑے تھے, جوان تھے. پھر چھوٹی بیوی تھی, ان سے 2 بیٹے تھے, یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے, 12 بیٹے تھے ان کے. اس قال یوسف لابیہ, یاد کرو جو کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے, یا ابت, ابا جان, انی رأیت 11 کوكبا, میں نے دیکھا ہے 11 ستارے, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند, رأیتهم لی ساجدین, کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ لیا کہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ, ہمارا خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے. لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا, فیکیدوا لک کیدا, تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے, اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے, تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا. ان شیطان للانسان عدو مبین, یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث, اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا, چن لے گا. یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے. کذالک یجتبیک ربک, اسی طرح اللہ چن لے گا, برگزیدہ کرے گا تجھے. ویعلمک من تاویل الاحادیث, اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث. اس کے 2 معنی ہیں, ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا, اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا, گناہ تک پہنچ جانا. تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات, معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں, جز رسی, کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے, نگاہ دور تک چلی جائے, وہ بھی. اور یہ کہ اس کو تعویل الاحادیث جو ہے خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر, وعلیٰ آل یعقوب, اور تمام آل یعقوب پر, کما اتمھا علی ابویک, جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد پر, من قبل پہلے, ابراہیم و اسحاق, ابراہیم اور اسحاق پر. یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا. اپنا نام انہوں نے نہیں لیا, ظاہر بات خود اپنا ذکر کیسے کرتے. ان ربک علیم حکیم, یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین, یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا, جو ماجرا ہوا, اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے, حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن پیش کر رہا ہے, تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی, حقائق واضح ہو جائیں گے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة, جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین, احب الى ابينا منا, یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہم سے.
ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے. اور نہ عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہے، طاقتور بڑے تھے، جوان تھے، 10 تھے. اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہیں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں. جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے. تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین، لیکن ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹیا گئے. اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس یوسف کو. اب اطرحوہ ارضا، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، دلا وطن کر دو. یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں، تمہاری طرف ہو جائے. اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا ہے یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہے حضرت یعقوب کی وہ ہمارے یہاں حصے میں آئے گی. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یہ کارواں گھوم تو کر گزرو پھر بعد میں دیکھ بن جانا. یعنی دل میں ملامت بھی ہے، ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو. لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہم، لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں قتل نہ کرو یوسف کو. یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہیں سے لفظ یہودی بنا ہے. سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس تھے ان میں. انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو. والقوا فی غیابۃ الجب، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں وہ پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاخچے بنے ہوتے تھے. تو ان طاقتوں میں سے غیابت الجب، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال داؤ تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے گی، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے. والقوا فی غیابۃ الجب یلتقط بعض السیارہ، لے جائے گا اس کو، کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ باقی 9 بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی، تو اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو، قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاخچے کے اندر رکھاؤ. قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا له لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے. وانا له لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدا بھیج دیجیے. یرتا یلعب، وہ بھی چلے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا. یرتا جیسے چڑھنا چڑھنا، وہ یلعب اور کھیلے گا. وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ. واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ اور ہمیں کھو جاؤ، وہ کہیں اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے. قالوا لئن نکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر انہیں اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے. ولما ذهبوا به واجمعوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے. اجمعوا کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، علا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، انہوں نے اپنی یہ بات پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک کر کے، اور وہ یہ کہ ہم اسے غیابۃ الجب کے اندر رکھنے چلے. واوحینا الیہ، ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو. لتنبئنہم، اب اس کو اب الہام کہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے وہ نبوت کی عمر نہیں ہے. اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے، تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے، تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہاری ہم حفاظت کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے. تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے، لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. فجاؤوا اباہم عشاء یبکون، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہمارا جو سامان وامان تھا، کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیا نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں. ولو كنا صادقین، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے مانی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ ہے. وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے، تمہارے دیوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے. تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے. فصبر جمیل، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں، حضرت یعقوب اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں. فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ، اور دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجاءت سیارۃ، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک قافلہ آ گیا. جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا.
फारसलू वालिदहुम, अपने पानी भरने वाले को भेजा, फादला दलवा, उसने अपना डोल जो है वो नीचे उतारा। काला या बुशरा, अब उसको पकड़ लिया हज़रत यूसुफ ने, उसने खींचा, वो समझ रहा था पानी खींच रहा हूँ, वो हज़रत यूसुफ आ गए। या बुशरा हज़ा गुलाम, ने वहीं से शोर बचाया, आवाज दी कि बशारत हो, ये तो हमें गुलाम मिल गया, लड़का मिल गया। वासरूहु बिदाअह, और उन्होंने छुपा लिया उसे एक पूंजी समझ कर, ये तो अच्छी दौलत मिली है, इसे बेचेंगे, बेच के पैसे खड़े करेंगे, छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता था जो वो कर रहे हैं। वशराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, और मिस्र पहुंचकर उन्होंने बेच दिया उसको बड़ी थोड़ी सी कीमत पर। दराहिम मादूदा, गिनती की चवन्नियां, दिरहम जो है उनके यहाँ दिनार का चौथा हिस्सा होता था, तो दराहिम मादूदा जो है चंद चवन्नियों के एवज फरोख्त कर दिया। वकानू फीह मिन ज़ाहिदीन, और उसके मामले में तो वो बहुत ही कानिअ थे, यानी चूंकि अगर तो किसी की इन्वेस्टमेंट हुई हो, 1000-2000 का खरीदा हो, तब तो आदमी उसकी कीमत अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाले उसमें से और फिर मुनाफा भी लेना चाहे, ये तो उसका माल था। दूसरा ये अंदेशा हर वक्त धड़का लगा हुआ था कि कहीं जो है इसके वारिस ना आ जाए, तो जल्द अज जल्द बेचकर जो भी मिले पैसे खड़े करो। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, जिस शख्स ने खरीदा उन्हें मिस्र से, मिस्र में ये तो अज़ीज़ मिस्र था, यानी कोई बहुत बड़ा अफसर, बादशाह नहीं, लेकिन ये कि वहाँ की जो भी हायरार्की थी उसके अंदर कोई बहुत अहम मकाम पर। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, जिस शख्स ने खरीदा उन्हें मिस्र में, लिम्रातिही, अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी मस्वाह, इसको जरा अच्छे तरीके पर रखो, आसा अन यनफ़अना, हो सकता है हमारे लिए नफा बख्श हो, ये भी हो सकता है कि हम इसे बेच दें तो हमें दौलत ज़्यादा मिल जाए, और नतख़िज़हु वलदा, मालूम होता है शायद औलाद नहीं थी, हम इसे अपना बेटा ही बना लेंगे। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, इस तरह हमने ज़मीन में यूसुफ के लिए तमक्कुन, ठहराव की जगह पैदा कर दी। अब ये कि पहुंच गए हैं जो उस वक्त की जो मुतमद्दन तरीन ममलकत है, मिस्र की ममलकत है, उसका एक निज़ाम है, उसमें बादशाहत है, उसका पूरा जो है उसका नापाशी का निज़ाम है, उसमें तमद्दुन के गहवारे में पहुंचा दिया, और वहाँ पर भी किसी झोंपड़े में नहीं, किसी बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े साहिब हैसियत इंसान के घर में पहुंचा दिया। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तावील अहादीस, और ताकि हम उसे सिखाएं बातों की तह तक पहुंचना। यानी जाहिर बात है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा ओहदेदार था, बहुत बड़ा अफसर था, तो वहाँ पर लोग आते रहते होंगे, गुफ्तगू होती होंगी, उमूर ममलकत पर बहसें होती होंगी। अब ये वहाँ पर खादिम की हैसियत से हैं, वो बातें सारी सुन रहे हैं, तो गोया कि उसमें उनके लिए तरबियत का सामान अल्लाह ने कर दिया कि कहाँ किसी अगर देहाती में रहते या कहीं सेहरा में रहते, कहाँ ये तमद्दुन के एक गढ़ में और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बैठकर सारे मशवरे होते हों, गुफ्तगू होती हों और दूसरे मुल्कों की खबरें आती हों, इससे उनके इल्म के अंदर मालूमात में भी इजाफा हुआ। और ये कि हालात और वाक़िआत का तज्ज़िया करना, उससे इस्तिंताज करना, नतीजा निकालना, अल्लाह ने ये चीज़ उन्हें सिखा दी। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला तो अपने मामले पर, अपने हुक्म पर, अपने फैसले पर गालिब है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब वो अपनी पूरी पुख्तगी को पहुंच गए तो हमने उन्हें हुक्म और इल्म दोनों दिए, इससे मुराद नबूवत है, हिकमत भी दी, इल्म भी दिया। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरीके से हम मुहसिनीन को बदला देते हैं, अच्छा बदला देते हैं। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा, और फुसलाने की कोशिश की उस औरत ने जिसके घर में वो थे, वही अज़ीज़ मिस्र की बीवी, वो उन पर फरिश्ता हो गई। फी बैतिहा अन नफ्सिही, उनके जी से फुसलाने की कोशिश की, उन्हें गुनाह पर आमादा करना चाहा, यहाँ तक कि वग़ल्क़तिल अब्वाब, एक मौके पर उसने दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, और बोली कि जल्दी करो। क़ाल मअज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, यहाँ रब्बी दोनों तरफ जा सकता है, एक तो अल्लाह की तरफ भी, दूसरे ये कि मेरा आका, जो ये लफ्ज़ है आका के लिए, बादशाह के लिए भी इस सूरत में बार बार आया है कि मैं खियानत करूँ अपने आका की, उसने मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया है, अच्छी तरह रखा है, मैं ये भी नहीं कर सकता, और ये भी हो सकता है अल्लाह ने सारा बंदोबस्त किया है, अल्लाह ही ने तो सारा मक्कन्ना लियूसुफ़, तो दोनों तरफ ही लफ्ज़ जा सकता है। माअल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, गुनाहगार और ज़ालिम लोग जो है फलाह नहीं पाया करते। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, और वो तो उनकी तरफ लपकी, या यूँ समझिए कि उसने तो इरादा किया उसका, व हम्म बिहा लौला अल्लाह बुरहान रब्बिही, और वो भी करता अगर न देख लेता अपने रब की एक दलील। यानी ये कि यूसुफ जवान भी थे, यूसुफ जो है फिर बहरहाल इंसान थे, तबे बशरी की बुनियाद पर उनके अंदर भी वो एक दाहिया पैदा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला का खास इंतज़ाम ये हुआ कि कोई खास उस वक्त अल्लाह ने उन्हें अपनी ऐसी निशानी दिखाई, बुरहान दिखाई। रिवायात में आता है कि दीवार पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल ज़ाहिर हुई और वो उंगली से इशारा कर रहे थे कि बात रहना, तो ये तौरात के अंदर है। दोबारा कुरान मजीद भी कोई इसकी यानी नफी नहीं है इसमें, बल्कि हो सकता है अल्लाह बुरहान रब्बी, तो ये अल्लाह की तरफ से ये बात दिखा दी गई हो, कोई अनहोनी बात नहीं। और ये बात को वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, यहाँ पे लौला अल्लाह बुरहान, वो भी पढ़ते हैं, यानी ये चीज़ें जो है बहरहाल जहाँ तक फितरत इंसानी का तकाजा है, इसमें साबित कदम रहना आसान काम नहीं है। कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु सू, और ये इसलिए कि हम फेर दें उससे बदी का रुख, वल फ़हशा, और बेहयाई का। हमने खास एहतमाम किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत की। इन्नहु मिन इबादिना मुख़लसीन, यकीनन वो हमारे बड़े मुखलिस बंदों में से थे। ये मुखलिस और मुखलिस का फ़र्क नोट कर लीजिए। मुखलिस इसमें फ़ाइल है, खुलूस करने वाला, और मुखलस वो जिसको खालिस कर लिया गया हो। अल्लाह के मुखलस बंदे वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर दिया, तो ये अल्लाह के खास बंदे, चहीते बंदे मुखलस हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर दिया। वस्तबक़ल बाब, वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी नीयत बुरी देखी और देखा कि वो तुली हुई है, उसके ऊपर शैतान का भूत सवार है, तो वो दरवाजे की तरफ लपके कि मैं भाग जाऊँ, पीछे वो दौड़ी। हालत मुक़द्दर कमीसहु मिन दुबुरिन, और दौड़ते इसमें ये हुआ कि उसने जो पीछे से पकड़ने की कोशिश की हज़रत यूसुफ को, तो उनका कुर्ता जो है उसके हाथ में आ गया और वो फट गया। हज़रत यूसुफ दौड़ रहे हैं, पीछे से वो कुर्ते का दामन जो है फट गया। वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब,
اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہے. آیا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو نظر بات دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو چرتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیتلا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن. اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا. قال هي راودتني عن نفسي. انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وشاہد شاہد من اهلها. اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا، کوئی شخص جو تھا، اس عورت، وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے، امراۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا. تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہد شاہد من اهلها، اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فصدقت تو وہ سچی ہوتی، وہ من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے، کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، حکیمانہ بات بھی کی، عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گے وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. فلما رأى قميصه قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من كيدكن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے. ان كيدكن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہے، تمہاری عورتوں کے جو فریب ہے وہ بہت بڑے ہیں. یوسف اعرض عن هذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو، عن هذا اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو. انك كنت من الخاطئين، یقینا تو ہی تھی خطا کار. وقالت نسوة في المدینة، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امراۃ العزیز ہے، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتح عن نفسه، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا. وشغفها حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراها في ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرهن، جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا. اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چور چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں. واعتدت لہن متکئا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب متکئا جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینا، ایک چھری، تو پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف نکلو ان کے برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئی. وقطعن ایدیہن، ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم چونکی کہ اس قدر حسین و جمیل ہوئی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کٹا. اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے آخر میں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کرے، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی. قطع نہ، یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیعا باب تفعیل ہے. اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے. اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. فاستعصم، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا. اس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لی. لَيَسْجُنُنَّهُ
लहू हत्ता हीन, कि आफियत इसी में है कि कुछ अरसे के लिए इसे जेल में डाल दिया जाए। पब्लिक सेफ्टी का मामला यही है, मसलहत आम्मा का तकाजा यही है। हम अपनी औरतों को तो संभाल के नहीं रख सकते, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए इसको जेल में डाल देना चाहिए। फदखल माहु सिज्न फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा वक़ाल आखर इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न ताकुलु मिन्हु अत्तयरु मिन्हु नब्बिअना बितावीलिहि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दाखिल हुए उनके साथ जेल में दो जवान। जब उन्हें जेल में भेजा गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो इत्तफ़ाक़न उसी मौके पर दो और कैदी भी लाकर दाखिल किए गए। क़ाल अहदुहुमा, उनमें से एक ने ये कहा, इन्नी अरानी आसिरु ख़मरा, मैं ये देख रहा हूँ, ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। वक़ाल आखर, और दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न, मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं अपने सर पर वो रोटियाँ उठाए हुए हूँ। ताकुलु तैरु मिन्हु, और उस रोटियों में परिंदे जो है खा रहे हैं, चोंचे मार रहे हैं। नब्बिअना बितावीलिहि, हमें ज़रा इन ख्वाबों की तावील बताइए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं कि आप आम कैदियों की तरह नहीं हैं। आपका किरदार, आपकी शख्सियत, आपकी सीरत, आपकी वजाहत ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि आप तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बुजुर्ग आदमी है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे ख्वाबों की तावील बता सकेंगे। क़ाल ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही, हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि जो खाना आता है तुम्हारे लिए, वो राशन का वक्त मुअय्यन होगा जो कैदियों को तक़सीम किया जाता है, तो नहीं आएगा तुम तक खाना जो दिया जाता है तुम्हें, मगर ये कि मैं बता दूंगा तुम्हें इसकी तावील। यानी फौरन जवाब नहीं दिया, कुछ उनसे टाइम लिया, कुछ वक्त लिया उन्होंने कि उसमें अपनी तबलीग कर सके, अपनी बात उसको बता सके कि जब ये अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। और ये दाई हक़ का ये काम होता है कि वो हर वक्त इस फिक्र में रहे कि किसी भी एक बात से कोई मौका हो, कोई खैर की बात किसी से कहने के लिए सही जो है तकलीफ पैदा हो जाए, तो उस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा, इससे पहले पहले कि तुम्हारा वो राशन आए। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और देखो ये वो चीज़ है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। मैं कोई दावेदार नहीं हूँ अपने किसी ज़ाती कमाल का। अब इसमें खुद ब खुद इस जुमले में भी अल्लाह ताला की तरफ एक तवज्जो और अल्लाह की तरफ एक निस्बत मौजूद है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, देखो मैंने तर्क कर दिया है उस कौम का रास्ता जो ना अल्लाह को मानते हैं और ना ही आखिरत पर उनका यकीन है, उनके आखिरत के वो काफिर हैं, उनके नहीं मानते आखिरत को। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, और मैंने पैरवी की है, इख्तियार कर ली है मिल्लत अपने आबा की, इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब, यानी इब्राहीम और इसहाक़ और याकूब की। यहाँ इससे मुराद क्या है? देखिए कि एक शख्स जो है बचपन में ही अगर पैदा हुआ है मुसलमानों में, तो एक तो है बहुत सी अकायद के जो उसे मिले हैं, और जाहिर बात है कि वो अल्लाह का नाम जानता है, रसूल का नाम जानता है, कलमे उसको पढ़ा दिए गए, नमाज सिखा दी गई। लेकिन एक होता है जब इंसान शऊर की उम्र को पहुंचे तो खुद अपने गौर व फिक्र से अपना जो फ्री एक चॉइस है उसको एक्सरसाइज करते हुए किसी शय को कबूल करना, किसी शय को इख्तियार करना। तो गोया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका तज़किरा कर रहे हैं कि मैंने शऊरी तौर पर, क्योंकि अब जो ज़िंदगी गुजर रही है, जिन लोगों के बाबे गुजर रही है, वो लोग तो काफिर हैं, वो लोग तो किसी नबी से वही से वाकिफ़ ही नहीं है, मिस्र की कौम है। लेकिन ये कि मैंने इनके तरीक़े को छोड़ दिया है शऊरी तौर पर फैसला करके, और मैंने शऊरी तौर पर इख्तियार किया है अपने आबा व अजदाद, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे आबा व अजदाद हैं, बल्कि इसलिए कि उनका रास्ता मेरे नज़दीक सही है, अक़्ल सलीम के नज़दीक जो है वही माक़ूल है। तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, देखो हमारे लिए ये रवा नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी भी शय को शरीक करें। ज़ालिका मिन फ़ज़्लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का बड़ा फضل है हम पर, व अलन नास, और सब लोगों पर। अल्लाह ने तो इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और ये कि इंसान जो है अल्लाह के सिवा कुछ और चीज़ों को जिन्हें अल्लाह ने उन्हीं की चाकरी के लिए पैदा किया है अपना माबूद बना ले। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं होते। या साहिब सिज्न, है मेरे जेल के दोनों साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल क़हार, खुद गौर करो, क्या ये बहुत से जो अरबाब हमने बना रखे हैं या तुमने बना रखे हैं, बहुत से देवी देवता मुतफर्रिक जुदा जुदा है, ये बेहतर है या एक अल वाहिद अल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या अल्लाह जो अकेला है और पूरी तरीके से छाया हुआ है। मा ताबुदून मिन दुनिही इल्ला अस्मान सम्मयतमूहा अंतुम आबाउकुम, नहीं पूछते तुम उसके सिवा देवियों और देवताओं को, मगर ये कोई शय नहीं है, ये कुछ नाम है जो तुमने रख लिए हैं, तुमने भी और तुम्हारे आबा व अजदाद ने भी। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इख्तियार मुतलक सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म देने का इख्तियार, फैसले का इख्तियार, कानून देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, और उसने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी और को मत पूजो, मत बंदगी करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही है दीन सीधा और कायम और दायम, हमेशा का दीन। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। या साहिब सिज्न, है मेरे जिन्ना के दो साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तुम में से एक जो है वो तो अपने हरम का लफ्ज़ आया बादशाह के लिए, अपने आका को, बादशाह को शराब पिलाएगा। ये पहले भी एक शख्स था, साकी था ये बादशाह का, लेकिन ये कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम में इसको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद ये बरी हो गया, रीइंस्टेट हो गया अपनी पोजीशन पर, और उसकी खबर दे दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब के हवाले से कि आसिर खमरा, मैं देख रहा हूँ कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। तो आपने उसकी तावील ये की कि तुम्हारे ख्वाब का मतलब यह है कि तुम रिहाई पा जाओगे और फिर तुम अपने बादशाह के पास जाकर, आका के पास वही खिदमत जो है साकी गरी की तुम करोगे।
محمد آخر جو دوسرا ہے فیسلب اسے سوری دے دی جائے گی فتاکل تو تیر من راسہ ہی تو ظاہر بات ہے سوری جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے. تو فرمایا کہ وہ پھر تاکل تیر من راسہ ہی جب وہ سوری پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے, بھیجا کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا, رائے پوچھی تھی. وقال الذی ظن انہ ناج, اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا, رہائی پائے گا, چلا جائے گا, منہما ان دونوں میں سے, اذکر اسمی عند ربک, کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس, اپنے آقا, اپنے مالک, اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. فانساہ شیطان ذکر ربہ, تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو. فلبث فی السجن بضع سنین, تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برس تک. بضع کا لفظ عربی زبان میں 9 تک پر آتا ہے, 10 سے کم تک, 2 3 4 5 6 7 8 9 تک. وقال الملک, اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا. بادشاہ نے کہا, قال الملک اپنے دربار میں. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائضہ میں سے نہیں ہے. اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکس آف کنگز, چرواہے بادشاہ. ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے, ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے, پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں. تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی, کوئی قبیلہ نکلا, زوردار تھا, اس نے حملہ کیا مصر پر, اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم تھی اسے اپنا غلام بنا لیا, خود اپنی حکومت قائم کر لی. تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے, چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے. گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے, بادشاہ تھے, فرائضہ میں سے نہیں تھے, فرائضہ کے خاندان میں سے نہیں تھے, بلکہ خود عرب تھے. وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی دیکھ سرشت, بہت ہی بھلا انسان تھا. اگر چاہیے کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا, اس سے نابلد, لیکن ہوتے مختلف لوگ, مختلف مزاج, تو بھلا آدمی تھا. قال الملک کو, اس بادشاہ نے کہا, انی ارا 7 بقرات, میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں, سمان خوب موٹی تازہ, یاکلہن سبع عجاف, انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 گائیں جو دبلی ہیں, 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں 7 موٹی تازہ گائیں. یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر, اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں بالے ہیں, ہری سٹے ہیں ہرے اناج کے, واخر یابسات, اور 7 ہیں کہ جو سوکھے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا, اے میرے درباریوں, اے میرے سرداروں, ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو, اس سے واقف ہو. قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے, یہ خواب جو ہے کوئی خاص مانوی خواب نہیں ہے, ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی ایمبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی, وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں, تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے, تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں, پریشان خیالات. اگرچہ اسلام میں خواب 3 قسم کے ہیں. ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب, رؤیا صادقہ, وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے. اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں. اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے. تو فرائڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے, وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين, اب ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے. وہ باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں. وقال الذي نجا منهما, اب اس شخص نے جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے. وقال الذي نجا منهما, اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا, بری ہو گیا تھا, رہا ہو گیا تھا, وذكر بعد امة, اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا, انا انبئكم بتاويله فارسلون, میں بتا دوں گا اس خواب کی تعبیر آپ لوگوں کو, ذرا مجھے جانے دو, مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کروں. یوسف ایھا الصدیق, اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں. یوسف اے صدیق, اے سچے, افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف, ذرا ہمیں بتائیے, تعبیر بتائیے, حکم بتائیے اس کا کہ 7 گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئی, ہڑپ کر رہی ہیں 7 ان کو کہ جو موٹی ہیں, وسبع سنبلات, اور 7 بالی ہیں جو ہری ہیں, خضر واخر یابسات, اور 7 جو ہیں وہ بہت خشک ہیں, سوکھی ہیں. لعلی ارجع الی الناس, تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں, لعلہم یعلمون, تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون 7 سنین دابا, حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے, ڈٹ کر, دم کر. یہ دعویٰ جو ہے جم کر, جو پنجابی میں کہتے ہیں دم کے وہاں رج کے کھا, تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا دعو کے ساتھ ہے. تزرعون 7 سنین دابا, تم 7 سال تو خوب جو ہے وہ یعنی ڈٹ کر اور محنت سے خوب جم کر کھیتی کرو گے. فما حصدتم, اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں, تدبیر بھی بتا رہے ہیں. تو دیکھو جو بھی تم کاٹو, جو فصل ملے, فضروه فی سنبلہ, تو اسے اس کی بالیوں ہی میں, سٹوں ہی میں رہنے دینا, سارا اناج نکال نہ لینا, الا قلیلا مما تاکلون, سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی. اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے, تو ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے, یہ محفوظ رہتے ہیں.
ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے. تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر، انہیں سٹوں کے اندر کو رہنے دینا. الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا. یا کلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے ما قدمتم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے. یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی. تعبیر تو یہ کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں. تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا سبع شداد یاکلن، وہ سال آئیں گے 7 یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما تحسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک 7 سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب بی برسے گا، وفیہ یعصرون، اور جب بی برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی، اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی. وقال الملک ائتونی بہ، اور یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ، اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے. فلما جاء الرسول، اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں. ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی، کوئی FIR تو کٹی ہوگی نا، آخر میں کوئی نہ کوئی الزام، کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے، دھبا تو ہے. تو میں جب تک کہ بری ذمہ نہ ہو جاؤں، بری نہ ہو جاؤں الزامات سے، جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے، میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. فرمایا قال ارجع الی ربک فاسألہ، تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور ذرا اسے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چرتروں سے خوب واقف ہے. قال فما خطبکن، اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، بیگمات کو. اذ راوتن، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا، کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا، تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر آمادہ کرو. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے ہمیں اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں، اس کی نیت میں کوئی برائی، اس کی طرف سے کوئی اقدام، اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعاً نہیں، جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی. قالت امرأۃ العزیز، اب وہ اس امرأۃ العزیز نے بھی، جس کا نام زلیخا مشہور ہے، اس نے بھی کہا الآن حسس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اصل میں اس کو پھسلانا چاہا تھا، میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچا ہے، اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے. ذالک لیعلم، یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ کس کا قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ زلیخا ہی کا کلام بھی چل رہا ہے، یہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، انی لم اخنہ بالغیب، کیونکہ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بکواس کرتی اور غلط بات کہتی، لیکن نہیں، لم اخنہ بالغیب، تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بری کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو. ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور رحیم ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے. اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں جو قصہ گو ہے یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقت ہدایت پر آ گئی ہو. اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں، ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے. اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی. یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی. ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہو، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے. اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا. باقی میں خود بھی، چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں. تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو جاتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے. ان ربی غفور رحیم.
वक़ाल अल-मलिक ऊतूनी बिही, अब बादशाह ने फैसला कुन अंदाज में कहा ठीक है उसको ले आओ मेरे पास, अस्तखलिसहु लिनफ्सी, उसे तो मैं अपना खास मुसाहिब बना लूंगा। बादशाहों के मुसाहिबीन खुसूसी होते थे जो बहुत वक्त उनके साथ गुजारते थे, उनके साथ ही करीब रहते हो। फलम्मा कल्लमहु, तो अब जब हजरत यूसुफ आ गए दरबार में और बादशाह ने बात की उनसे, काला इन्नका यौम लदैना मकीनुन अमीन, तो बादशाह ने कहा कि आज के दिन से आप हमारे पास जो होंगे बड़ी इज्जत वाले और मोतबर इंसान होंगे। अब आपकी हैसियत जो है बहुत ऊंची होगी इस माशरे के अंदर, हमारे बड़े दरबारियों में आपका शुमार होगा। काला जअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, उधर हज़रत यूसुफ को ये ख्याल था कि बहुत बड़ी जो है मुसीबत इस कौम के ऊपर आने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर जो मुतालबा किया वो ये था कि मुझे ज़मीन के खजानों पर मुकर्रर कर दो, यानी ये कि ज़राअत का वजीर बना दो या चीफ सेक्रेटरी बना दो या वजीर खजाना बना दो कि मईशत पूरी मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए कि इस मुल्क के ऊपर जो आने वाले हैं हालात वो बहुत ही नाजुक हैं और अगर उसके लिए सही बंदोबस्त न किया गया तो न सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि आस पास के इलाके के लिए भी बहुत खौफनाक सूरत पैदा हो जाएगी। इसलिए कि असल में ये मिस्र ही था कि जो ग्रेनरी था इस पूरे इलाके के लिए। बाकी आपको मालूम है उसके बाईं तरफ जो है मगरिब में भी सेरा है, दाईं तरफ भी सेरा है, सेरा सीना है, तो ये तो यही इलाका था जिससे अनाज वगैरह पैदा होता था, तो पूरे इलाके के लिए किफालत जो थी उसकी ज़राअत जो है वो इसी यहीं से होती थी। तो इस पूरे इलाके पर बहुत ज़बरदस्त कहता आया, बहुत ज़बरदस्त कहता आया बाद में। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इन जमानों के इन सारे ज़मीन के जो खजाने हैं उस पर मुख्तार बना दो। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज भी हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ, अलीम भी जानने वाला हूँ, माहिर हूँ, मैं ये सारा बंदोबस्त ठीक ठीक करूँगा। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ को तमक्कुन अता किया ज़मीन में। यतबव्वअ मिनहा हैसु यशा, अब तो वो जहाँ चाहे वहाँ ठिकाना बना ले। अब मिस्र की हुकूमत जो है पहले तो अल्लाह ताला ने वहाँ से लाकर बदवी जिंदगी से लाकर मुतमद्दिन जिंदगी के गढ़ में मझधार में पहुँचा दिया, अजीज मिस्र के घर में पहुँचा दिया। अब उससे अगला रुतबा जो हुआ है वो तो ये है कि बहुत ही ऊंचा मकाम और मर्तबा हो गया, अब खुद वो अजीज बन गए, बहुत बड़े इनके पास के बड़े इख्तियारात हो। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिनहा हैसु यशा, वो जहाँ चाहे जगह पहुँचे। मुसीब बिरहमतिना मन नशा, हम अपनी रहमत देते हैं जिसको चाहते हैं, वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, और नेकोकारों का अजर हम ज़ाय नहीं करते। वल अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू, बाकी ये कि असल में जो आखिरत का अजर है वो तो बहुत ही बेहतर है उनके हक में जो ईमान लाए और जो तकवा की रविश इख्तियार किए रहे हों। वकानू यत्तकून। वजा इख्वतु यूसुफ, अब फिर देखिए कई साल की बात है, अब 7 साल गुजर गए जिसमें कि अच्छी फसल हुई। हजरत यूसुफ ने बंदोबस्त किया, स्टोरेज किया, बहुत बड़ा जो है उन्होंने स्टोर कर दिया गंदम का, जो भी उस वक्त का अनाज था। अब वो दूसरे 7 साल शुरू हो चुके हैं, लहद पड़ा हुआ है। अब दूर दराज से लोग आते हैं मिस्र में गल्ला लेने के लिए, यहाँ राशन मुकर्रर कर दिया गया है। हर खानदान को एक ऊँट के ऊपर जितना सामान आ सकता है, जितना आ सकता है एक बोरा ऊँट की पीठ पर लग सकता हो, 1 साल के लिए वो राशन है उसका। तो लोग आते थे बाहर से भी, जो भी कीमत दे सकते थे, जो कुछ उनके पास होता था वो देते थे और यहाँ से वो राशन लेकर जाते थे। ये निज़ाम जो है वहाँ चल पड़ा है। अब गोया कि समझिए कि लगभग 10 साल का फसल है इन दोनों रुकुओं के मजमून के दरमियान। वजा इख्वतु यूसुफा, अब ये मशरिकी की तरफ से अब ये यूसुफ, हजरत यूसुफ के जो भाई हैं वो भी आए हैं और उनमें से 10 आए हैं, 11वां नहीं आया। 11वां जो छोटा था, अब हजरत यूसुफ का जो हकीकी भाई था उसे हजरत याकूब अपने सीने से लगाए हुए हैं और उसके बारे में कत्ल किसी तरह का भी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, कहीं जाने नहीं देते, हर वक्त उसे अपने पास रखा हुआ है। वजा इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि, आए भाई हजरत यूसुफ के दाखिल हुए, उनके यहाँ पेश हुए। फारफहुम, उसने तो पहचान लिया उनको, वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाए। क्या अंदाजा हो सकता था कि यूसुफ है, अजीज मिस्र बना बैठा है यहाँ, जिसके दरबार में हमारी यहाँ पेशी हो रही है। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर जब उनका सामान उनके हवाले उन्होंने कर दिया, तैयार कर दिया उनका असबाब, क़ाला अतूनी बिअख़िन लकुम, उन्होंने ये कह करके एक और भाई भी हमारा है, उसका भी खानदान है, उसकी फैमिली है, उसके लिए भी आप हमें एक ऊँट जो राशन का है वो उतना जो है एक ऊँट का बोरा वो हमें दीजिए। इनका लाए क्यों नहीं साथ, तुम तो 10 आए हो, वो 11वां कहाँ है? अच्छा अगर है तुम्हारा 11वां भाई, अलग फैमिली है, तो एक और ऊँट, एक और राशन जो है एक और फैमिली का मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन अब जब आओ तो उसको साथ लेके आना। क़ाला अतूनी बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम, अब जब आओगे तो अपने भाई को, जो तुम्हारे वालिद से तुम्हारा भाई है, माँ से नहीं है, तुम्हारा बाप से भाई है। अला तरौना अन्नी औफ़ी कैला, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पैमाने पूरे पूरे भर कर देता हूँ। अना खैरुल मुनज़िलीन, और जो बाहर से आने वाले ये मेहमान आ रहे हैं उनकी खातिर मदारात करता हूँ, मैं बेहतर मेहमान नवाजी करता हूँ। फ़इल्लम तातूनी, और अगर नहीं लेकर आओगे उसको, बिही फला कैला लकुम इंदी, तो फिर उसके हिस्से का जो राशन है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वही जो यहाँ आए वो अपने हिस्से का राशन ले जाए। वला तक़रबून, फिर मेरे करीब ना आना, उससे तो ये कि आपने सारे नाराज़गी भी फरमाया। क़ालू सनुराबिदु अन्हु अबाहु, उन्होंने कहा कि कोशिश तो हम करेंगे अब्बा जान को किसी तरीके से फुसलाने की। व इन्ना लफ़ाइलून, उसका नहीं गुजरेंगे इंशाअल्लाह, ले आएंगे। वक़ाल लिफ़ित्यानिही, और हज़रत यूसुफ ने अपने जो नौजवान काम करने वाले थे, छोकरे जिनको कहा गया, उनसे कह दिया इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, ये जो पूंजी लेकर आए थे, जाहिर बात है कि देहात से आए, क्या लेकर आए होंगे, कुछ ऊन ले आए होंगे, भेड़े बकरियां जो पाली हुई हैं तो उसकी कुछ ऊन ले आए, या कुछ तरह की चीजें देहात से लाकर और ये शहर में अब उसको पेश कर रहे हैं ताकि उसके बाद उन्हें गल्ला दिया जाए। तो फरमाया इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, ये इनके असबाब में इनका जो सारा सामान है जो ये लेकर आए थे, ये पूंजी ये भी वापस कर दो, उसी में रख दो, जब उसमें गिरू भरोगे उनके कजावों के अंदर वो सामान भी रख देना। लअल्लहुम यारिफूनहा, ताकि वो पहचाने उसको और मेरे उस एहसान को समझे, जाकर इज़ क़लबू इला अहलिहिम, जबकि वो अपने अहल व अयाल में वापस पहुंचेंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, तो शायद कि फिर वो मेरे इस एहसान को वो भी मानते हुए फिर वो दोबारा आए। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, तो जब ये पहुंचे लौटे अपने वालिद के पास, हज़रत याकूब के पास, क़ालू या अबाना मुनिअ मिनल कैल,
انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتبار کیا تھا؟ واللہ خیر حافظا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، خزانے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ پکار اٹھا بجانے میں کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے۔ نحفظ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بوڑا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاہی قسم کھاؤ گے سامنے اللہ کی، لتاتوننی بہ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس، الا یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس۔ فلما آتوہ موثقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا جو قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں، اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتیاط کر سکتے ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بتا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا، الا حاجۃ فی نفس یوسف وقضاها، ہاں ایک خیال تھا یوسف کے یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، اب باب متفرقہ سے داخل ہو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ جو سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، آپ کا چل پڑا پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہ، انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سؤال ملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ، ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ، اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا، وانا به زعیم، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم، اب انہوں نے کہا سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو نجاجت ہے اس وقت آگے کچھ اور بات ہے، کچھ اور بات ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے۔ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہرگز چور نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو ادا کر دے گا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔
कज़ालिक नज़्ज़ी ज़ालिमीन, हम तो इसी तरीके से जालिमों को बदला दिया करते हैं, यही हमारे यहाँ रिवाज है। हज़रत यूसुफ के भाई कह रहे हैं फबदा लहुम बिअवायतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीह, तो हज़रत यूसुफ ने शुरू की तलाशी लेनी तो अपने भाई के उस बोरे से पहले उनके बोरों की तलाशी ली। सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीह, फिर निकाल लिया अपने भाई बिन्यामीन के बोरे में से। कज़ालिक किदना यूसुफ, अब यहाँ चूंकि ज़रा सा इश्काल होता है कि एक तरह का धोखा हो रहा है ये, तो इसमें ज़रा एक शान नबूवत जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा, और आपने इस तरह की तदबीर इख्तियार की है तो अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली है। कज़ालिक किदना यूसुफ, ये चाल हमने यूसुफ को बताई, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो था कि कोई गजब नहीं पहुंचेगा, सबको इनको आई जाना है, आर्जी सा मामला है, इस आर्जी से तदबीर में किसी को नुकसान कोई पहुंच नहीं रहा है, तो एक तदबीर है, ये एक तौरिया जो हो गया है, उस तौरिया के जरिए से वो सूरत हाल, क्योंकि अल्लाह को इख्तियार है, तो इसमें अल्लाह ताला ने उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली है। कज़ालिक किदना यूसुफ, इस तरह हमने ये चाल और ये तदबीर बना दी यूसुफ के लिए। मा काना लियाखुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को रोक सकते अपने पास बादशाह के दीन के एतबार से, यानी उस वक्त मुल्क में जो बादशाह का दीन था, दीन से मुराद निजाम है, ये नोट कीजिए, ये जगह बहुत अहम है कुरान की। दीन किसे कहते हैं? निजाम को। बादशाही निजाम है तो दीनुल मलिक बादशाह का निजाम है, बादशाह जो है सॉवरन है, उसका हुक्म जो है वो कानून है, वो जो चाहे हुक्म दे, उसका मामला जो है वो सारा इख्तियार मुतलक उसका है, पूरा निजाम सल्तनत और ममलकत उसके ताबे, ये दीनुल मलिक। और दीनुल्लाह क्या है? अल्लाह की सॉवरेंटी मानकर पूरा निजाम जिंदगी उसके ताबे कर दिया जाए, ये दीनुल्लाह है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो दीनुल मलिक और दीनुल्लाह। और आज का दीन कौन सा है? दीनुल जमहूर, पॉपुलर सॉवरेंटी, हाकमियत अवाम की, वो अपने नुमाइंदों से जो चाहे कानून साजी करें, जिस चीज को चाहे जायज करार दे दें, जिस चीज को चाहे नाजायज करार दे दें, ये दीनुल जमहूर है, जो कुफ्र है, शिरक है। दीनुल्लाह है इस्लाम, कि अल्लाह की सॉवरेंटी, हाकमियत उसकी, मुसलमानों की खिलाफत, कानून जो है अल्लाह का। अलबत्ता जहां अल्लाह की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है, वहां मुसलमान बाहमी मशवरे से मुबाहात में से किसी शय को इख्तियार करने में चाहे मेजॉरिटी वोट के जरिए से फैसला करने कोई हल नहीं, ये दीनुल्लाह होगा। तो जाहिर बात है कि मिस्र में सब निजाम था, बादशाह का निजाम था, उसका कानून था, और हजरत यूसुफ जो बादशाह नहीं थे, उस कानून को वो बदल नहीं सकते थे। वो जो भी इख्तियार था उनका अपने खास शोबे से मुताल्लिक था, वो ज़राअत का शोबा था या खुराक का शोबा था, उसमें तो मुख्तार मुतलक थे, लेकिन ये कि वहाँ का कानून और दस्तूर जो था उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे, ये बाहर के लोगों को वहाँ रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं था। कज़ालिक किदना यूसुफ मा काना लियाखुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, उनके लिए मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को बादशाह के कानून और निजाम के तहत अपने पास रोक सकते, इल्ला यशा अल्लाह, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। अल्लाह ने ये तदबीर इख्तियार की और इस तरीके से बिन्यामीन खुद उनके भाइयों के मुंह से ये लफ्ज़ निकल गया, और जाहिर बात है ये भी अल्लाह ताला के उंगलियों के माबैन है तमाम इंसानों के दिल, जो चाहता है फिर देता है कि ठीक है, जिसके कजाबे में से और जिसके बोरे में से निकल आए वो प्याला रख लेना। तो लिहाजा उनके कहने के मुताबिक आप बिन्यामीन हज़रत यूसुफ के पास रह गए। नरफ़उ दरजातिन मन नशा, हम दर्जे बुलंद करते हैं जिनके चाहते हैं, वो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर साहिब इल्म के ऊपर कोई और साहिब इल्म भी है, यानी उलमा के भी दर्जात हैं और एक से एक बढ़कर इल्म रखने वाले हैं, और फिर सबसे बड़ा आलिम वो अल्लाह खुद है। क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल, अब उनकी देखिए वो अभी तक उनकी तबीयत के अंदर वो हल्कापन जो है, ज़्यादा सख्त लफ्ज़ मेरी ज़बान पर आ रहा था, हल्कापन बाकी है। उन्होंने कहा अच्छा इसने चोरी की है तो इसका एक भाई और भी था, यानी यूसुफ, उसने भी चोरी की थी। ये ऐसे ही ये दोनों भाई जो है ये इसी किस्म के हैं। यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल, इसका एक भाई और भी था, उसने भी चोरी की थी। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही, तो इसे छुपाए रखा यूसुफ ने अपने दिल में, फौरन उसके ऊपर रिटॉर्ट नहीं किया। वलम युब्दिहा लहुम, और इसको जाहिर नहीं किया उन पर, अपने दिल में उन्होंने कहा क़ाला अंतुम शर्रुम मकानन, तुम हो बदतरीन लोग, ये तुम जो है इस बड़ी चोरी का इल्जाम तो लग गया, वो तो अल्लाह की तदबीर से मैंने खुद लगवाया है, लेकिन मुझ पर भी लगा रहे हो कि इसने इसके भाई ने भी चोरी की थी, तुम लोग बदतर हो दर्जे में। वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह उसकी हकीकत से खूब वाकिफ है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, अब वो गिड़गिड़ाने पर आ गए, क्या करें हम। अब्बा जान से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से तो पुख्ता वादा करके आए थे, कस्में खा के आए थे। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन, ए मुख्तार मुतलक, ए इन मामलात के अंदर इख्तियार रखने वाले, ए अज़ीज़, इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन, इसका बिन्यामीन का बाप जो है बहुत बूढ़ा है, ज़ईफ़ है। फ़ख़ुज़ अहदना मकानहु, हम में से किसी को इसकी जगह पर रोक ले, बदल दे, इसको जाने दे और हम में से किसी को रख ले। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं कि तुम तो बड़े ही नेक इंसान हो। क़ाल मअअज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ इल्ला मा वजदना मताअना इंदहु, इसकी अल्लाह से पनाह इसकी कि हम पकड़े उसको सिवाय उसके किसी और को जिसके पास कि उसका हमारा बाल बराबर हुआ है। इन्ना इज़न लज़ालिमून, इस सूरत में तो हम जालिम होंगे। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु, जब वो सारी अपनी जो भी हो सकती थी मिन्नत समाजत करके जब मायूस हो गए कि हज़रत यूसुफ बात मानने वाले नहीं है, खलसू नजिया, अब वो एक तरफ हो गए, अलग में जाकर आपस में मशवरा किया अब क्या करें। क़ाल कबीरुहुम, कहा उनके बड़े ने, कि वही यहूदा जिसने उस वक्त भी कहा था हज़रत यूसुफ के बारे में कत्ल मत करो, ला तक़्तुलू यूसुफ़ा अब मतलब फी अर्ज़िन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, किसी ज़मीन में कहीं फेंक दो इनको, लेकिन ये कि वही शख्स अब कह रहा है। क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़न, जानते हो ना कि तुम्हारे वालिद ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तुमसे पुख्ता कसम ली हुई है, अहद लिया हुआ है, मिनल्लाह, और अल्लाह के नाम पर वो अहद हुआ। व मिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़, और याद करो इससे पहले तुमने कितनी ज़्यादती की थी, कितना तुमने बड़ा जुल्म किया था यूसुफ के मामले में। फलन अब्रहल अर्दा, तो मैं तो अब इस ज़मीन से नहीं खिसकूंगा, यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं यही रहूंगा।
حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے. اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے چلوں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا. فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دے، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس. وقولوا، جا کر کہو یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے. ان ابنک سرق یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا ما كنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے. والعیر التي اقبلنا فيها، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ انفارمیشن لینے کے لیے. تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے. انا لصادقون، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہاری جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا. فصبر جمیل، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس. یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا. یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور بینائی ضائع ہو چکی تھی. لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا. یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے. کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتارا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے. لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے. اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے، جب حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سبحان روح فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے. لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا، اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے، باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ ایک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا. حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں تک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دے، وہ اجازت نہ دے. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انه هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. وتولى عنهم، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا. وقال يا اسفا على يوسف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا. وابيضت عيناه من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی. کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سب اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم. اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئیز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینس متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھی. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے. حتى تكون حربا، یہاں تک کہ آپ یا تو بھول جائیں گے اسی صدمے میں، اور تكون من الحالقين، یا فوت ہو جائیں گے. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پوس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. انما اشكو بثي وحزني الى الله، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو. انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے. قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا واہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے. یعنی اب قحط کی شدت، ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے، جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، یا پھر کچھ تو بدل دیں، کچھ تو قیمت دیں، وہاں سے غلہ لینا ہے. تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے.
وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی. فاوف لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجیے، پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجیے. وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجیے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا. اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذا تم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے. قال انت انت یوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت اب یوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترفع ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے. نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، ہو گیا جو ہونا تھا. قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ. فالقوه علی وجه ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو. یات بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی. فاتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آ جاؤ. فلما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے. قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی. مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں، یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو کرامت چاہے جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں. پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر کے وہاں پہنچ گئے ہوتے. لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا. فلما جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردت بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ لوٹ کر آئی، بصارت لوٹ آئی. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. قال سوف استغفر لكم ربی، اب یہاں دیکھیے سوفا کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے. سوف استغفر لكم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے. لما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا دیا. وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا. وخروا له سجدا، وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. شریعت محمدی علیہ صاحب والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے. یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے. وقال یا ابت هذا تعبیر رؤیا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں، تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں.
और जालहा रब्बी हक्का, मेरे रब ने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। वक़द अरसलनी इज़ अखरजनी मिनस सिजन, और उसने कितना ही मेरे साथ अच्छा सलूक किया, इनाम फरमाया मुझ पर जबकि मुझे कैद खाने से निकलवाया। वजा बिकुम मिनल बदु, और आप सब लोगों को ले आया है यहाँ बादिया नशीनी की सब जिंदगी से निकाल कर, यहाँ हज़ारत और तमद्दुन और वक्त की अजीम तरीन जो मुतमद्दिन मुल्क है उसके अंदर आपको पहुंचा दिया। मिन बाद नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, इसके बाद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान दुश्मनी डाल दी थी। इन रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा, यकीनन मेरा रब तदबीर करता है बहुत खुफिया तौर पर जिस चीज़ की वो चाहता है। लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला की तदबीर जो है वो बिलाखिर कामयाब होती है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यकीनन वही है हर शय का इल्म रखने वाला और हिकमत वाला। रब क़द आतैतनी मिनल मुल्क, अब दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके, परवरदिगार तूने मुझे हुकूमत भी अता की। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और मुझे चीजों की तह तक पहुंचना, बातों की तह तक पहुंचना या ख्वाबों की ताबीर का जानना, ये इल्म सिखाया। फातिर समावाति वल अर्द, ऐ वो हस्ती जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा खुशबना है, मददगार है, कारसाज है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमन, मुझे वफात दीजो इसी हालत इस्लाम में, फरमाबरदारी ही की हालत में। वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे शामिल कर दीजिए अपने साले बंदों में। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहीही इलैक, ये है गैब की खबरों में से जो हम वही कर रहे हैं ए नबी, ए मोहम्मद आपकी जानिब। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वमा हुम यमकुरून, और आप तो उनके पास मौजूद नहीं थे जब उन्होंने फैसला किया था, इत्तेफाक राय किया था हज़रत यूसुफ के बारे में, और जबकि वो चाल चल रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। वमा अक्सरुन नास वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, और ये भी सुन लीजिए, आप कितना ही चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। आपसे सवाल किया गया, उसका जवाब उन्हें दे दिया गया, इतना उम्दा, इतना खूबसूरत, हर चीज उनको जो बता दी गई, लेकिन ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। वमा अक्सरुन नास वलौ हरस्ता बिमुमिनीन वमा तसलुहुम अलैहि मिन अजर, और नबी आप तो उनसे कोई अजर नहीं मांग रहे। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये मगर तमाम जहान वालों के लिए याद दहानी है और नसीहत। वकाय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा, और कितनी ही और आयतें हैं, निशानियां हैं आसमान और जमीन में, जिनमें कि ये गुजरते रहते हैं, देखते रहते हैं। वहुम अन्हा मुरिदून, लेकिन इराद ही करते रहते हैं, उन पर तवज्जो नहीं करते, गौर नहीं करते। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, ये भी नोट कर लीजिए। और जो लोग अल्लाह के मानने वाले हैं वो भी अक्सर वो हैं जो उसके साथ शिर्क भी करते हैं। अफअमिनु अन तातियहुम गाशियतुन मिन अज़ाबिल्लाह, क्या वो नचिंत हैं इससे, बेखौफ हो चुके हैं इससे कि आज हम के उन पर कोई अजाब की तरफ से ढांप लेने वाली शय, कोई आफत अजाब की, अल्लाह के अजाब की। और तातियहुमुस्साअतु बग़्ततन, और इन्हें इसका भी कोई डर नहीं रहा है कि क़यामत अचानक आ पहुंचे, वहुम ला यशऊरून, और इन्हें इसका एहसास तक न हो। क़ुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा रास्ता है और मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बुलाना और इस रास्ते का इख्तियार करना अंधेरे में टामक टोइयां मारने के मुतरादिफ नहीं है। अला बसीरतिन अना, मैं बसीरत बातनी के साथ, सूझबूझ के साथ, समझ कर, कॉन्शियसली, शऊर के साथ मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ और इस रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ। और जहाँ तक तो हुजूर का मामला है वो तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पूरे शऊर के साथ, इदराक के साथ, यकीन के साथ, बसीरत बातनी के साथ, जाहिर बात है कि आप अल्लाह पर ईमान भी रखते थे और अल्लाह की तरफ बुला भी रहे थे। यहाँ ज़्यादा काबिल तवज्जो वो मन इत्तबअनी, जो मेरी पैरवी कर रहे हैं, वो भी अंधे बहरे मुक़ल्लिद नहीं है, बल्कि वो भी मेरी पैरवी कर रहे हैं, तो वो भी अला बसीरतिन, समझ कर, शऊर के साथ। आज के दौर में सबसे ज़्यादा बढ़कर जिस ईमान की ज़रूरत है वो ईमान वो है कि जो शऊर के साथ है। इसलिए कि एक अकीदे के दर्जे में यकीन, एक जिसे हम कहते कि ब्लाइंड फेथ, वो भी अपनी जगह पर बहुत कीमती शय है। ब्लाइंड फेथ भी अगर है, यकीन है अल्लाह पर और आखिरत पर और रिसालत पर, तो बड़ी कीमती शय है। वो ब्लाइंड फेथ भी जो है इंसान की शख्सियत को बदल कर रख देगा, उसकी ज़िंदगी का नक्शा बदल देगा, उसकी वैल्यूज़ को बदल देगा। लेकिन यह कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ुसूसन इस दौर में और किसी इनकलाबी दावत के लिए जो निज़ाम को, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं भेजते रहे, नहीं भेजा हमने आपसे पहले, मगर ये कि मर्दों को हम भेजते रहे जिनकी तरफ हमारी वही आती थी। बस्तियों वालों में से जो भी रसूल भेजे, नबी भेजे, वो सब मर्द ही थे, इंसान थे। अफलम यसीरू फिल अर्द, तो क्या ये लोग ज़मीन में घूमते फिरते नहीं हैं? फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि फिर वो देखते, गौर करते, इबरत पकड़ते कि क्या अंजाम हुआ उनका जिनसे पहले थे। इशारा उन्हीं अक़वाम की तरफ है। वलदारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना तक़वा फला ताक़िलून, और यकीनन आखिरत का घर तो बेहतर है उन्हीं लोगों के लिए जो तक़वा की नब्ज़ इख्तियार करें। तो क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुल व ज़न्नू अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, ये आयत में मुश्किलातुल कुरान में से है, इसकी बहुत सी आरा हैं, लेकिन जो तौजीह मेरे नज़दीक सही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुल, यहाँ तक कि जब रसूल मायूस हो जाते हैं। मायूस किस बात से हो जाते हैं? कि अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, जिनके दिलों में कुछ ना कुछ फितरत सलीमा मौजूद थी, अभी उनकी फितरत बिल्कुल बिगड़ी नहीं थी, वो ईमान ला चुके हैं। यानी अब जो हम बिलो चुके हैं इसको, इस चाटी में से अब मक्खन निकल चुका है, अब आगे कोई और मक्खन निकलने वाला नहीं। वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, और लोग ये समझ बैठते हैं, उन्हें ये गुमान होता है कि उन्हें सब झूठे वादे किए गए थे कि अज़ाब आएगा। वो जो कौम है वो तो बहुत ही ज़्यादा लाउबाली हो जाती है कि 12 बरस हो गए मोहम्मद को कहते हुए अज़ाब 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 अज़ाब, तो नहीं आया, ये सब धौंस थी, सिर्फ ये कि हमें ड्रामा देना मकसूद था। जाअहुम नस्रुना, वस्तयअसर रुसुल, और ज़न्नू का जो फाइल है वो दर हकीकत उनकी कौम है, वो जो मुशरिक कौम है, कि उन्होंने ये समझा कि सब हमें झूठे ही धौंस दी गई थी अज़ाब वगैरह की।
جاءہم رسولنا تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی، فنجی من نشاء پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حادثے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی۔